الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه نماز اثر کا وقت قریب ہے اس سے پہلے ہمارے یہاں کے جو ساتھی ہیں آپ حضرات کے لیے کچھ اکرام کا انتظام کیا ہے تو حضرت شیخ کی موجودگی میں بات کرنے کی ہمت نہیں لیکن ایک دو باتیں جو ہے عرض کر دیتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ میری سفارش کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ میں کل قیامت والے دن آپ کی سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر ضرور کروں گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا مرتبہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے تو ہم آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو فرمایا کہ پل صراط کے پاس مجھے تلاش کرنا پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر پل صراط کے پاس بھی آپ کو نہ پائے تو پھر آپ کو کہاں تلاش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پائے جائے تو پھر آپ کو کہاں تلاش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میرے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا حضرت انس نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر بالفرض حوض کوثر کے پاس بھی آپ کو نہ پائے جائے تو پھر آپ کو کہاں تلاش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس میں قیامت والے دن ان ہی تین مقام پر ہوگا ان کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو گناہگار ہیں ان کو پیغام دے دیا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو قیامت والے دن تو میں تمہیں ان تین مقامات پر ملوں گا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہے آپ کو اختیار ہے، آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر آپ ان کو معاف فرمانا چاہیں پھر بھی آپ کو سارے اختیارات حاصل ہیں۔ اور دوسری آیت آپ نے تلاوت فرمائی رب انہم ظلمنا کثیرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اللہ یہ بت جو ہے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، تو یا اللہ جنہوں نے میری پیروی کی ہے تو ان کا تعلق تو میرے ساتھ ہے، اور جنہوں نے میرے نافرمانی کی میرا مسئلہ اختیار نہیں کیا تو آپ بخشنے والے ہیں، آپ کو سارے اختیارات حاصل ہیں، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی کہ کل قیامت والے دن میری امت کا کیا بنے گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ کہ وہ اس وقت کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کو علم بھی تھا، اللہ جانتے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور اعزاز کی وجہ سے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام آپ تک پہنچایا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے غم کے اندر تو یہ پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے۔ اللہ نے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت اپنی امت کے غم کے اندر رو رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ جا کر میری طرف سے میرے محبوب کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ یہ پیغام لے کر حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ رب العالمین کا یہ پیغام سنایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کی امت کے بارے میں کل قیامت والے دن ہم آپ کو ناراض پریشان نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے بارے میں اللہ رب العالمین مجھے راضی کرے گی، تو میں قیامت والے دن اللہ سے تب راضی ہوگا کہ جب میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بغیر ہماری معافی کی، بغیر ہماری محنت کے، بغیر ہماری کوشش کی ایک احسان اللہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ اگر کسی یہودی کے گھر، کسی مجوسی کے گھر، کسی عیسائی کے گھر، کسی دہسی کے گھر اگر پیدا ہوتے تو بچہ جو ہے وہی دین اختیار کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بڑا احسان کو یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا احسان اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے بغیر ہمارے مانگنے کے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے یہ احسان اس بارے پر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے
اپنی کلام قرآن مجید جو اس کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ فرما دیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس راستے پر اللہ نے لا دیا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے ہمیں استقامت بخشے، اسی راستے پر اللہ ہمیں چلائے، اور اسی راستے پر چل کر موت آ گئی تو انشاءاللہ جو ہے یہ دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جانے والی ہیں۔ جیسے ہی آگے بات ہوگی انشاءاللہ آگے جو ہے آسانیاں ہوں گی۔ تو جس طرح مولانا عمیر صاحب سے بتا رہے تھے کہ ہمارے اس مدرسے کے دو نوجوان علماء کرام مولانا یاسین احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ، ہم نے کافی وقت جو ہے اکٹھے گزارا ہے، اکٹھے پڑھا ہے، پھر جو ہے ہم اکٹھے پڑھاتے رہے۔ اللہ نے بڑی خوبی اس کو نوازا تھا، وہ بھی حضرت شیخ کے بھتیجے تھے، اور پھر یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، انسان کے بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے شیخ کے استاد کے جوان بیٹے مولانا حفظ الرحمان صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، اور دل گواہی دیتا ہے انشاءاللہ کہ آگے ان کے لیے اللہ آسانیاں بنائیں گے، کہ یہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ نے جو ہے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اور پھر ملک کے مختلف حصوں کے اثر ملک سے باہر بھی ان حضرات کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دعائیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جو ہے نیک لوگوں نے دعائیں کی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کسی کی دعا کو قبول فرمائیں گے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ دو جو حضرات گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہمارے جتنے ساتھی اس دنیا سے گئے ہیں اور جتنے مسلمان یہاں سے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہر وقت آخرت کی قرآن اور سنت کے مطابق جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری غلطیاں ہیں گناہیاں ہیں اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جس طرح دین کے ساتھ اللہ نے وابستہ رکھا ہے مرنے تک اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔